یہ آیت تو سمجھنے والی آیت ہے کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرو، جس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ مطلب یہ مال جو تیرے پاس ہے انسان، یہ پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا، ٹھیک ہے؟ یہ مال جو تیرے پاس آ رہا ہے یہ کسی دوسرے کے پاس ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مال تیرا بھی نہیں ہے اور دوسرے اس مال کا وارث بن جائیں گے، ٹھیک ہے، منیں گے۔ اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو جو بعد میں وارث بنیں گے، اور اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر لیا تو تم سے زیادہ وہ سعادت حاصل کر لیں گے، اور اگر اس مال کو تمہارے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا تو پھر یہ مال کہ اس کے جرم کے تم بھی معاونت بن جاؤ گے۔ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، کیونکہ یہ مال جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ تمہارا تو نہیں ہے۔ جیسے عام بات سے سمجھو، جو یہ مال کے وارث تم بن گئے ہو، جو پہلے کسی کا تھا وہ اب تمہارے پاس آ گیا، تم اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، تم اللہ کی راہ کا صدقہ کرو، خیرات کرو، نیکوں کے کاموں میں لگاؤ، نہیں تو تمہارے جانے کے بعد اس کے وارث دوسرے لوگ بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر دوسرے لوگ نافرمانی میں لگائیں گے تو نافرمانی کا وبال وہ بھی اٹھائیں گے اور تم بھی اٹھاؤ گے، پھر اس نافرمانی کا سبب تم بھی بن جاؤ گے۔ تو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے، ٹھیک ہے، اپنے مال کو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں لگانے کا حکم آ رہا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے دعا کرتی ہوں میرا سارا مال، زندگی، جوانی، صلاحیت اپنی راہ میں میری زندگی میں قبول فرما لے اللہ، اور ان تمام چیزوں کو میرے جانے کے بعد اللہ صدقہ جاریہ بنا دے اللہ۔